السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں، کوئی دشمنان رسول، کوئی غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، میں آپ کو 2 دن سے بد مذہبوں سے رشتے ناتے یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اور دیوبندیوں تم سے بھی کہنا چاہوں گا کہ تم ذرا گالی گلوچ کم کرو، سمجھے؟ اگر ہمت ہے تو پھر مجھ سے تم بات کر کے دکھاؤ کسی بھی عقیدے پر، ٹھیک ہے؟ کسی بھی عقیدے کو آپ چن لو جس میں تم کو آسانی ہو اور مجھ سے بات کرو۔ یہ اس طرح بدتمیزی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تمہاری قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھی ہے اور وہ پوری ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور تم اس طرح بدتمیزی کر کے، گالی گلوچ کر کے، گالیاں بکوا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ کیونکہ مومنوں کی الحمدللہ ہر وقت اور ہر حال میں فتح ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ خیر، آپ تمام حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نور حسن رضوی نیٹ ورک، اور جتنے بھی وفادار رسول ہیں انہی سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور وہی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، وائرل کریں گے، تاکہ ان وہابیوں دیوبندیوں کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے۔ پہلے دن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہابی دیوبندی سنی مسلمانوں میں رشتہ داری کر کے ان کو بد مذہب، بد عقیدہ بنا لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور انسان کی 2 قسمیں ہیں، مسلمان اور کافر۔ پھر اس کے آگے بھی میں نے بہت کچھ بتایا۔ پھر دوسرے دن کو میں نے بد مذہب اور احادیث کریمہ، پھر اس سے میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کیا۔ پھر آج میں جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں ان احادیثوں کا خلاصہ جو میں نے پڑھ کے بتائی تھی آپ کو۔ خیر، جتنے بھی وفادار رسول ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اب کر لیں، اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی کرا دیں، اور اس چینل سے آئی ہوئی آڈیو سننا نہ بھولیں۔ مجھے تھمبنیل تو زیادہ کچھ اچھا بنانے نہیں آتا، میرے تھمبنیل پہ نہ جائیں، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ صرف آپ کے سامنے بات رکھنا میرا مقصد ہے، تھمبنیل بنانا مجھ سے نہیں آتا۔ خیر، آپ حضرات کے سامنے میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا۔ جو میں نے 2 دن پہلے آپ کو سنایا، آج میں اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ و رسول کا جو فرمان ہے کیا ہے۔ خلاصہ احادیث، یعنی جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے بتائیں ان حدیثوں کا خلاصہ۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں میں بد مذہب سب سے زیادہ برے ہیں۔ بد مذہب، یہ وہ بد مذہب ہیں جن کی بد مذہبیت ابھی حد کفر کو نہیں پہنچی، سمجھے مسلمانوں؟ بد مذہب سب سے زیادہ برے ہیں، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جائز نہیں کہ خدائے تعالیٰ ان کو دشمن رکھتا ہے اور ان کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا، چاہے فرض ہو یا نفل۔ وہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا مذہب اسلام کو اٹھانے پر مدد کرنا ہے۔ ان کا ہر طرح سے اسلامی بائیکاٹ کیا جائے گا، یعنی ان سے کسی قسم کا مذہبی تعلق رکھنا جائز نہیں، اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا جائز نہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ تمام حکم ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو بد مذہب تو ہے مگر ان کی بد مذہبی
حد کفر کو نہیں پہنچی ہے۔ سمجھے مسلمانوں؟ یہ بد مذہب وہ بد مذہب ہیں جن کی بد مذہبیت ابھی حد کفر کو نہیں پہنچی، بہکی باتیں کرتے ہیں، گمراہ باتیں کرتے ہیں، چاروں طرف کو بھاگتے ہیں، گول گول باتیں کرتے ہیں، مان کے نہیں دیتے، مگر ابھی ان سے کوئی حد کفر ظاہر نہیں ہوا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے مذہبی کوئی تعلق نہ رکھا جائے، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کی جائے۔ وہ لوگ جو کہ مرتد ہیں تو ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم بہت سخت ہے، یعنی جو مرتد ہو چکے ہیں، جو اسلام سے پھر چکے ہیں، ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا بہت سخت حکم ہے، بہت سخت۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں مرتد۔ وہ مرتد جو کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے 3 دن قید میں رکھے، پھر اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے فبہا، ورنہ اسے قتل کر دے۔ در مختار ما شامی جلد 3 صفحہ نمبر 686۔ در مختار ما شامی جلد 3 صفحہ نمبر 686۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور ہماری طرح نماز روزہ بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یا کسی دوسرے نبی کی توہین کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ہماری طرح نماز روزہ حج زکات سب کرتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اکرام کی شان میں توہین کی ہے، توہین کر کے وہ مرتد ہو گئے، تو وہ چاہیے کہ وہ سنی بریلوی کہلاتے ہوں یا وہابی دیوبندی، بادشاہ اسلام ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، بادشاہ اسلام توبہ نہیں قبول کرے گا، یعنی انہیں قتل کر دے گا۔ فقیہ اعظم ہند مرشدی حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان تحریر فرماتے ہیں، مرتد اگر ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول نہیں، یعنی جس نے کسی نبی کی شان میں توہین کر دی پھر اس کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے۔ اور بہار شریعت جلد 9 صفحہ نمبر 177۔ لیکن نبی کے گستاخ کو قتل کرنا چونکہ بادشاہ اسلام کا کام ہے اور یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں، تو اب موجودہ صورت میں مسلمانوں پہ یہ لازم آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا مذہبی بائیکاٹ کریں۔ اگر تم قتل نہیں کر سکتے مسلمانوں تو ہمیں شریعت نے یہ اجازت دی ہے، یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ ان کا مذہبی بائیکاٹ کریں، سمجھے؟ ان کا ذبیحہ نہ کھائیں، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں،
اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن ہونے دیں۔ یہ بتائیے مسلمانوں، یہ حکم حدیثوں کا ہے، اور حدیث کہاں سے ملی؟ رسول اللہ سے، اور قرآن کا بھی انشاءاللہ آگے اس کے میں آپ کو خلاصہ کروں گا۔ میں نے آپ کو اللہ و رسول کا فرمان سنایا، مگر جو یہ میں نے بتایا ہے، سمجھایا ہے، یہ بد مذہبوں کو یعنی وہابیوں دیوبندیوں کو بڑا سخت گزرے گا۔ او دیوبندیوں وہابیوں، گالی نہ بکنا، جس میں بھی ہمت ہو، جس عقیدے پر بھی تم بات کرنا چاہتے ہو تم بات کر لو، ٹھیک ہے؟ کسی کو ڈرا دینا، دھمکا دینا، کسی کو مار دینا، یا دو چار آدمی اکٹھے ہو کے اس پہ حملہ کر دینا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بہت آسان ہے۔ مگر کسی کے سامنے اپنے آپ کو سچا پیش کرنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور اگر تمہارے اندر ہمت ہے، جرت ہے، علم ہے، تو نور حسن کے سامنے آؤ، بیٹھو اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں تم دیوبندیوں کے اوپر، وہابیوں کے اوپر توبہ فرض ہے، نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی جو ارکان مسلمانوں کے لیے ہیں وہ تمہارے اوپر فرض ہی نہیں ہے، بلکہ تم پر توبہ فرض ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اب وہ ہتھیار لے کے آؤں گا جس ہتھیار کو یہ اپناتے ہیں، خلق عظیم، کیسا اخلاق رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کے آگے یہ اخلاق کی بات پیش کروں گا کہ یہ اخلاق کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہی فرماتا ہے کہ بد مذہبوں سے ترشروئی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے انداز میں پیش نہیں، سخت انداز میں پیش آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دشمن رکھتا ہے۔ دشمن تو اللہ کے نبی کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تم بھی سختی سے پیش آؤ۔ سمجھے مسلمانوں؟ دشمن سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے اور وہ ہمارے کسی نبی کی شان میں یا ولی کی شان میں یا اللہ کی شان میں توہین نہیں کرتا تو ہم اس سے سختی سے پیش آئیں، نہیں، ہمارا انداز، ہمارا نظریہ اس کے لیے نرم ہی رہے گا، کیونکہ کسی ہندو کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے، کسی کافر کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ ان سے سختی سے پیش آؤ، نہیں، جو بد مذہب ہے، گمراہ ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ سمجھے مسلمانوں؟ صاف صاف بات کو سمجھ لینا دھیان سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھ نہیں پاتے اور ہو جاتا ہے الٹا۔ خیر، وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر حدیث یہ نہیں ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ خیر، انشاءاللہ آگے میں خلق عظیم کی بات آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ لمبی بات ہے اور لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر غلط فہمیاں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس آڈیو کو، تاکہ تمام مسلمانوں تک، تمام بھائیوں تک پہنچ جائے، اور وہ سب اس کتاب کو بھی خرید سکتے ہیں، بد مذہبوں سے رشتے، اس میں ٹوٹل قرآن اور حدیث سے سب ذخیرہ دیا ہوا ہے، قرآن اور حدیث سے سب کچھ پیش کیا ہے۔ جو بات بات میں قرآن کا نام لیتے ہیں، ان کے حلق سے ہی قرآن نہیں اترتا۔ اگر ان کے حلق سے قرآن اترتا تو قرآن پاک میں جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے، وہ پھر انہیں شان و عظمت بیان نظر بھی آتی، یہ پڑھتے اور اس کو بولتے۔ مگر سیدھی سچی پہچان یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے محبوب بندوں کی تھوڑی سی بھی
ان کو تنگ نظری نظر آتی ہے، یا جہاں پہ کل علم غیب کا انکار ہے یا ذاتی علم غیب کا انکار ہے، تو اس سے مراد یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ مطلق انکار کر دیتے ہیں۔ خیر، دنیا دیوبندیت کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، جس موضوع پر مجھ سے بات کرنا چاہے کر سکتا ہے، چاہے علم غیب ہو، چاہے نور و بشر ہو، چاہے حاضر و ناظر ہو، چاہے اختیار رسول ہو، چاہے ختم نبوت ہو، کچھ بھی ہو، XYZ جس میں اس کو آسانی نظر آتی ہو، وہ اپنے عقیدے پر پختہ ٹک کر، چاروں طرف نہ گھوم کر، السی نہ پیر کر بات کرے، گول گول نہیں گھومے، جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، جو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اسی پر بات کر لے ٹک کر، جو ان کا نظریہ ہے۔ بہرحال اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مسلمانوں، وفادار رسول ہو، میں صرف وفادار رسولوں سے ہی بولتا ہوں، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل اور مجروح چہرہ، مکروہ چہرہ، ناپاک چہرہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔